آپ تمام میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ چند اہم معاملات پر جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام جس کا سامنا کر رہے ہیں، اس پر آپ سے اظہار خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ حقیق عزت کے حوالے سے جو بل پنجاب میں لایا گیا ہے اور میڈیا پر جو پابندیاں لگانے کی سازش ہو رہی ہے، اس بل کو جماعت اسلامی مسترد بھی کرتی ہے، اور اس حوالے سے آج دوپہر کو میڈیا کی مختلف تنظیموں کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ بھی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر اس حوالے سے اظہار خیال کریں گے۔ چونکہ دوپہر کو اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے، لہٰذا اس وقت جو ہمارے پیش نظر کچھ موضوعات ہیں اس پر ہمیں بجٹ کی تیاری اس وقت جاری ہے، اور اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے مزید فرمودات اور احکامات کی بجاوری کے لیے عوام پر بوجھ ڈالا جائے۔ حکمران طبقہ اپنی عیاشیوں سے اور اپنی مراعات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سارا کا سارا بوجھ ٹیکسوں کا عوام کے اوپر ڈالنا یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ حد یہ ہو گئی ہے کہ 23 بیل آؤٹ پیکیجز آئی ایم ایف نے اب تک دیے ہیں، 50 کی دہائی سے لے کر اب تک، اور ان 23 بیل آؤٹ پیکیجز کے نتیجے میں پاکستان تباہ اور برباد ہوتا چلا گیا ہے۔ چونکہ آئی ایم ایف بظاہر تو وہ بڑے خوشنما باتوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن در حقیقت ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے قوموں کو غلام بنانے کا، یرغمال بنانے کا، اور ان کو میسر آ جاتا ہے وہ ایک طبقہ جو سیاستدانوں کی صورت میں، جو بیوروکریٹس کی صورت میں، اور جو ڈکٹیٹرز کی صورت میں انہیں میسر رہا ہے، اور وہ اس طبقے کو پوری طریقے غلامی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات سے اب کون واقف نہیں ہے کہ آئی ایم ایف زیر اثر ادارہ ہے امریکہ کا، اور وہ سامراجی طاقتیں جو پوری دنیا میں اس وقت اپنی طاقت کو منواتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے زیر اثر جو پالیسی بھی بنائی جائے گی، اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ یہ ہمیشہ ہمیں اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پیکیج میں نہیں جائیں گے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو پیکیج میں جانے کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا ہے؟ حد یہ ہو گئی ہے کہ اب آئی ایم ایف کے لوگ براہ راست ہمارے اداروں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں یہ رپورٹس آئی ہیں کہ نیپرا سے انہوں نے، جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس سے براہ راست ملاقات کی اور ان سے یہ کہا کہ آپ جو بجلی کی قیمت ہے اس کا ٹیرف بڑھائیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ چونکہ ڈالر 329 روپے کا ہو جائے گا، لہٰذا آپ بجلی کی قیمت اتنی بڑھائیں کہ جو بالآخر 82 سے 85 روپے پر یونٹ پڑے گی لوگوں کو۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے براہ راست آئی ایم ایف نیپرا سے بات کر رہا ہے، اس میں حکومت کہاں ہے؟ غلامی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی۔ اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ اب جو چاہیں یہ لوگ کرتے رہیں، اور عوام کے اوپر ہی یہ بوجھ ڈالیں گے۔ آئی پی پیز کے وہ معاہدے جو پوری قوم کے لیے تباہ کن ہیں، 70-80% آئی پی پیز اس وقت پاکستان کی کمپنیوں پر اور افراد پر مشتمل ہیں اور خاندانوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں حکومتی لوگ بھی شامل ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ ان آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریوائز کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہر معاہدے میں یہ کلاز موجود ہوتی ہے کہ اس میں اسٹیٹ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اسٹیٹ اپنی طاقت لوگوں کو یا غمال بنانے میں، لوگوں کے اوپر اپنی طاقت استعمال کرنے میں تو بہت اچھی طریقے سے استعمال کرتی ہے، لیکن حکومت اور ریاست کوئی معاہدہ اگر کرتی ہے تو اس معاہدے پر وہ ٹھیک طریقے سے عمل درآمد نہیں کرتے۔ اس میں کسی بھی معاہدے سے دستبردار ہونے کی کلاز موجود ہوتی ہے، جبکہ آئی پی پیز نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ یہ بتائیے کہ جو 9000 میگا واٹ ہے، یہ 9000 میگا واٹ وہ بجلی ہے جس کی قیمت پاکستانی قوم ادا کرتی ہے، لیکن یہ بجلی استعمال نہیں کرتی، اور یہ چند لوگوں کے مفادات کی خاطر پاکستانی قوم یہ بھگت رہی ہے۔ جو بل آپ اور میں ادا کرتے ہیں، یہ اس لیے زیادہ ادا کرتے ہیں کہ یہ معاہدے ہم سے ٹیک اور پے کے معاہدے ہوئے کہ آپ لیں نہ لیں آپ کو بجلی کی قیمت ادا کرنی ہے۔ ایک ایسی آئی پی پی بھی موجود ہے جس نے 28 ارب روپے کا پروفٹ کمایا، اور اس نے 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں بنائی، 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں بنائی، اور 28 ارب روپے قوم کے پیسوں پہ جیب میں ڈاکہ ڈال کر اس کو دے دیے گئے، اس لیے کہ معاہدہ یہ ہے کہ آپ بجلی لیں نہ لیں۔
ہم تو جو ہے وہ آپ سے پیسے چارج کریں گے. تو یہ جو ظالمانہ قسم کے معاہدے ان حکمرانوں نے کیے ہیں اور یہ ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں, اور انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں شکنجے کے اندر کس دیا ہے کہ ہم کیا کریں. انڈسٹری کس طرح چلے گی جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی؟ یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی صنعتیں لوگ گھروں میں چلا رہے ہوتے ہیں, یہ کیسے چلیں گے؟ کھیتوں میں ٹیوب ویل کیسے چلیں گے؟ اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب لوگوں نے ان حالات سے مایوس ہو کر جمع پونجی اپنی لگا کر سولر پینل لینا شروع کر دیے, تو ایک جناب پالیسی آئی کہ نیٹ میٹرنگ کے نتیجے میں اگر آپ بجلی اپنے نیشنل گریڈ میں ڈالتے ہیں تو آپ کو پیسے ملنے چاہیے. اول تو وہ پیسے بہت تھوڑے سے رکھے انہوں نے, اور اب یہ سازش ہو رہی ہے کہ یہ نیٹ میٹرنگ والا کام بھی ختم کر دیا جائے. تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو گورنمنٹ نے لوگوں سے کروائی مجبور ہو کر, ایک طرح سے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ اور سستی بجلی فراہم کرے. جب وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی اور اب اس انویسٹمنٹ پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے, اور دوسری طرف سولر پینلز کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کہاں لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں؟ مڈل کلاس لوگ کہاں جائیں, غریب لوگ کہاں جائیں؟ جس کے پاس 4 پیسے ہیں اور وہ اگر پاکستان میں کوئی اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے راستے بند کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر لوگ مایوس ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو یہ پورا فنومینا ہے اس میں بھی یہ حکمران طبقہ ہی کماتا ہے. یہ دبئی لیکس, دبئی پراپرٹی لیکس, اب یہ ایشو کیوں نہیں ہے؟ یہ 4 دن بات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی اس کو دبا دیا ہے. یہ 12.5 بلین ڈالر جو تقریباً 3,500 ارب روپے ہیں, ان حالات میں کہ جب ہم پائی کو محتاج ہیں, یہ 3,500 ارب روپے لوگ لے کر چلے گئے اور انہوں نے یہاں کے پیسے لے کر وہاں انویسٹمنٹ کر دی. ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لیگل, ایک ہمارے وزیر صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو قانونی طور پر یہ کام کیا, میں کیوں نہ کروں. وزیر صاحب پھر آپ دبئی کے وزیر بن جائیے اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو. پھر پاکستان کی وزارت چھوڑ دیں جہاں لوگوں سے آپ تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ لے کر آؤ. لوگوں سے کہو کہ انویسٹمنٹ لے کر آؤ اور اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے لے جاؤ. میں ابھی قانونی غیر قانونی کی تو بات نہیں کر رہا. کون سا اخلاقی جواز ہے اس حکمران طبقے کے پاس کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں سے تو اپیل کریں کہ آپ ریمیٹنس بھیجیں, آپ بیرونی انویسٹمنٹ کی تو بات کریں بڑی بڑی, اور اپنے پیسے آپ کے پاس موجود ہو تو باہر لے جائیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پیسہ کتنا قانونی ہے. منی ٹریل آنا چاہیے اس کا, کوئی بھی ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ فوجی افسر ہو. ہر آدمی جس نے باہر انویسٹمنٹ کی ہے, یہ تو ابھی صرف دبئی پراپرٹی لیک ہے, یہ لیکس اگر لندن کی اور آسٹریلیا کی اور اس کے جزائر کی اور آف شور کمپنیوں کی یہ سب سامنے آنا شروع ہو جائے تو کون بچے گا؟ تو ایک محدود اور مخصوص طبقہ پاکستان کی دولت کو بھی باہر لے کر جا رہا ہے. وہ اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر بھی نہیں کرتا. اب تک تو الیکشن کمیشن کو ایکشن میں آنا چاہیے تھا نا. اس کو الیکشن ایکٹ کے تحت جو فارم جمع کرایا جاتا ہے الیکشن میں, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے اثاثے کون سے ہیں. جن لوگوں کے نام اس دبئی پراپرٹی لیکس میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے اثاثے جمع کرائے ہیں, اس کو تو 2 دن میں چیک کر لیا جائے گا اور ان سب لوگوں کا سیٹ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. کہیں سے تو پیش رفت ہوگی. پھر اسی طرح سے یہ 2-3 بڑی چیزیں ہیں, ایک الیکشن کی پوری ریگنگ اور پھر اس کے بعد اب یہ جو اس وقت دبئی لیکس کا معاملہ آیا, یہ تو وہ چیز ہے جس پر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, ان کو اس پر انکوائری کرنی چاہیے. یہ پاکستان کی ظاہر پوری معاشی بقا کا مسئلہ ہے کہ ہماری دولت اس طرح سے لوگ لے کر روانہ ہو جائیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اثاثوں کو دیکھ کر ایسے سارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرے جنہوں نے اپنے یہ اثاثے جو دبئی لیکس میں ظاہر ہوئے ہیں وہ شو نہیں کیے. اور اسی طرح سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے اور کوئی بھی اس کی زد میں آتا ہو, کوئی کتنا بھی طاقتور ہو, قوم کے سامنے آنا چاہیے. اور جو جتنا بھی دعویٰ کرے کہ ہم نے قانونی رقم وہاں منتقل کی ہے, اس کے اخلاقی جواز تو اپنی جگہ, لیکن ہمیں اس کا بھی ہمیں منی ٹریل چاہیے. یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے خرچ ہوئے اور کیسے باہر چلے گئے. یہ منی ٹریل آئے گا تو بہت سارے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے ایک طرف ہم پر یہ بجلی کے بم اور گیس کے بم اور پیٹرول کے بم پھینکتے ہیں اور دوسری طرف ہماری قوم کا سرمایہ وہاں پر منتقل کر دیتے ہیں. یہ گندم کا معاملہ,
ابھی تک یہ سیٹل نہیں ہوا. اعلانات ہو جاتے ہیں, اقدامات سامنے نہیں آتے. پہلے اعلان کیا کہ گندم خریدے گی گورنمنٹ, اور یہ ہماری 75-76 سالہ پالیسی. وعدہ کر کے مکر گئی پنجاب گورنمنٹ اور دھوکہ دیا انہوں نے اور کہا کہ ہم نہیں خریدیں گے اب. اور وہ کسان کے جس نے اپنی ظاہر 5 ایکڑ 10 ایکڑ والے لوگ, 4 ایکڑ 2 ایکڑ والے لوگ, اور ان کی بھی بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو ٹھیکیداری نظام کے تحت مقاطع کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنے پر ایکڑ سے جو 40-50 ہزار روپے ملتے ہیں 6 مہینے میں, تو آپ بتائیں یہ کیا پیسے ہوتے ہیں جو پروفٹ ان کا ہوتا ہے. وہ اگلی فصل کے لیے ان کو انویسٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کسان کا حال تو دیکھیں. اور یہ جو 6 مہینے کے مین آورز ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. یعنی اگر 1 ایکڑ سے 40-45 من گندم ہوتی ہے تو جو ایک اندازہ ہے کہ 50,000 روپے تک اس کی انویسٹمنٹ کسان کی ہوتی ہے. اگر اس کو گورنمنٹ کا ریٹ مل جائے تو اس کو کچھ تھوڑی سی سہولت مل جائے, زیادہ سہولت نہیں ملے گی, لیکن گورنمنٹ اگر خریداری نہ کرے اور پھر تقریباً یہ 2,500 ایوریج کے قریب یہ گندم اگر فروخت ہو تو آپ بتائیں کہ اس کو تو پورے 6 مہینے میں 1 ایکڑ پر 40-50 ہزار روپے بھی نہیں ملے. ان 40-50 ہزار روپے کے پروفٹ کو اسے استعمال کرنے سے پہلے اگلی فصل کے لیے انویسٹ کرنا ہوتا ہے, جبکہ اس کی محنت جو پوری 6 مہینے کی ہے نومبر سے لے کر اپریل تک, اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے. تو یہ ظالمانہ نظام ہے. اور یہ زراعت میں بھی بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کا سسٹم ہے جس میں چھوٹا کسان اور ہاری پستا ہے. مسئلہ اس وقت ایک یہ معاملہ ہے کہ تعلیم کو پہلے تو غریب کی پہنچ سے دور کیا گیا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مڈل کلاس کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے, متوسط طبقے کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے. آپ سب لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں جو محنت کر کے مزدوری کر کے کام کرتے ہیں. اپنے بچوں کی تعلیم اس وقت کتنا مشکل کام ہو گیا ہے. سرکاری اداروں کا معیار آہستہ آہستہ تباہ کر کے خراب کر دیا انہوں نے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا بھی پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ کم تنخواہوں والے اسکول لوگ کھولتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ اساتذہ کو کیا دیں, وہ اوور ہیڈ کیسے ادا کریں. تو چونکہ تعلیم کو ایک کموڈیٹی بنا دیا گیا, ایک تجارت بنا دیا گیا, تو اس کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر بھی پھر جو بہت زیادہ پیسے لے گا وہی کچھ تعلیم دے سکے گا. پھر وہ جس طرح کی چاہے تعلیم دے اور جس طرح کی چاہے نظریات دے. لیکن اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بنیادی تعلیم جو ہم سب کا حق ہے, ہمارے بچوں کا حق ہے, پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا حق ہے, گورنمنٹ یا ریاست جب کسی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ٹیکس لیتی ہے قوم سے, تو یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے. جتنے پیسے انویسٹ کرو گے اتنی اچھی تعلیم ملے گی, اور اگر نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی. اس طبقاتی نظامی تعلیم کی موجودگی میں اگر کوئی سرکاری اسکول موجود ہے اور ان میں کوئی سہولت موجود ہے تو اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داری کو بھی اپنے سے ہٹا دے, اور یہ خوشنما نعروں کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پرائیویٹ تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 13,000 اسکولوں کو پہلے مرحلے میں اور بالآخر یہ 30,000 اسکولوں کو یہاں پنجاب میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں گے. اس کو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, لیکن در حقیقت یہ تعلیم کے پورے معاملے سے جان چھڑانے والی بات ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 1985 سے نون لیگ کی حکومت ہے یہاں صوبہ پنجاب میں, یہ 6,000 اسکول ایسے کیوں ہیں کہ جہاں پر ایک ٹیچر موجود ہو, جہاں انرولمنٹ نہ ہوتی ہو؟ یہ 13,000 اسکول کون سے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یعنی جس طرح صنعت ہوتی ہے اس طرح سے یہ بیمار صنعت ہے لہٰذا ہم اس کو کسی اور کے حوالے کریں گے؟ آپ نے اس پورے 40 سال کے عرصے میں یہ جو اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے, پنجاب کا تعلیم کا بجٹ 595 ارب روپے کا ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں سے 537 ارب روپے غیر ترقیاتی بجٹ ہے. صرف تعلیم کے فروغ کے لیے تو 57 ارب روپے رکھے ہوئے انہوں نے, تقریباً 10%. کوئی ہے پوچھنے والا؟ اس وقت لندن میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں چاروں صوبوں کے وزیر تعلیم, سیکرٹری, فلاں جی بی کے لوگ اور فلاں پہنچے ہوئے, ماشاءاللہ وہاں سے مزید سہولتیں حاصل کر رہے ہیں. او بھائی, انگریز کے آنے سے پہلے پاکستان یا اس بر صغیر کے بہت سارے علاقے, خاص طور پر مسلم ڈومینیٹڈ علاقے, یہاں 90% لٹریسی ریٹ تھا. انگریز نے تو کام ہی یہ کیا, اس نے اپنے لیے معیار تعلیم الگ بنایا اور ہمیں تعلیم سے محروم کیا. اسی کے شاگرد ہم پر مسلط ہیں جنہوں نے ہمیں جاہل بنایا قوم کو.
یہ انگریزوں کے تو شاگرد ہیں، تو میر کیا سادہ ہے، برباد ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اور آپ وہیں سے گائیڈ لائن لے کر آئیں گے کہ کیسے مزید برباد کرنا ہے۔ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تعلیم سے، تو آپ 40 سال میں آپ کی گورننس کیا ہے پھر؟ کہ آپ ان تعلیمی اداروں کو چلا نہیں سکے؟ چونکہ 2,62,00,000 بچے اس وقت اسکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن اسکول نہیں جا رہے۔ روز اعلان کرتے ہیں شہباز شریف، ان کی بھتیجی وغیرہ وغیرہ، کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم آئی ٹی پارک بنا رہے ہیں، ہم تعلیم میں یوں کر دیں گے۔ بھائی آپ 85 سے یہی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تعلیم میں ہمیں تباہ کیا ہے۔ آپ اس رسپانسبلٹی کو قبول کریں، کر دیں گے ور دیں گے نہیں، کیا کیا ہے وہ بتائیے، کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے۔ جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم کو آپ اپنی ذمہ داری سے ختم کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھائی ان کو تو چھوڑ دو، اب پینشن آپ دیتے کتنی ہے، دھکے کھاتے رہتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس کو لگا دیں گے تو بیچارے کہاں جائیں گے یہ بوڑھے لوگ، کیسے زندگی گزاریں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ کہاں سے نچوڑو گے، جن کو نچوڑنا ہے ان کو نچوڑتے نہیں ہو۔ اسی طرح سے سارا زور اس پہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، اور جاگیردار طبقہ جو بڑی بڑی جاگیروں والے ان پہ نہیں لگایا جائے۔ 200-300 روپے ایکڑ کا ان سے ایک چھوٹا سا ٹیکس لیتے ہیں اور وہ بھی نہیں جمع نہیں ہوتا۔ آبیانے کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر 4 ارب روپے جمع کرائے بڑے بڑے جاگیرداروں نے پورے سال میں، اور 300 ارب روپے جمع کرائے تنخواہ دار طبقے نے۔ اب اسی تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی جن کی 50 ایکڑ 100 ایکڑ 1000 ایکڑ 2000 ایکڑ اور پتہ نہیں کتنی ایکڑ زمینیں ہیں، فارمز ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ اس ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے، اور اس لیے نہیں لاتے کہ آپ یہ جو جتنے لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں وہ خود اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ظالمانہ نظام ہے۔ آپ اگر اتنا ہی ٹیکس جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ظلم نہ کریں لوگوں کے ساتھ۔ میں آخر میں مذمت کرتا ہوں رؤوف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں اور آوازیں بند کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے جو ہے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ یہ نظام نہیں چلے گا اس طرح سے، اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی قوم اس طرح کی حرکتوں پہ کس طرح بیہیو کرتی ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے، نہ پاکستان کے کسی ادارے کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا ہے، نہ عوام کے لیے اچھا ہے، نہ فوج کے لیے اچھا ہے، نہ بیوروکریسی کے لیے اچھا ہے۔ یہ پاکستان کو اس حال پر مت لے کر جاؤ کہ جس کے بعد کیوس ہو جائے، انارکی ہو جائے، پیچھے ہٹنا پڑے گا، سب لوگوں کو اپنی اپنی آئینی وجود میں جانا۔ آنے کے لیے جو آپ کا سوال ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمیں صحیح بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا غصہ کس بات پر ہے۔ ہمارا غصہ اس بات پہ کہ مجھے فارم 47 پہ کیوں نہیں جتایا، یا اس بات پر ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بننی چاہیے اور غلط طریقے سے بنائی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا غصہ اس پر ہے کہ انہیں کیوں نہیں جتایا، اور وہ اگر کسی سچویشن کا فائدہ اٹھا کر سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کچھ اور چیز مل جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض پارٹیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے ریزرو سیٹ کے معاملے میں سارے اصول ایک طرف رکھ دیے تھے، پکڑ لی تھی ساری سیٹیں، وہ تو کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو انہیں واپس کرنی پڑی ہیں۔ تو لوگوں کو اس سے پہلے کہ ہم کوئی تشکیل دیں کوئی چیز، اپنی پوزیشن کو تو سامنے لانا پڑے گا نا کہ وہ پریشان کس بات پر ہیں۔ اس پر ہے کہ بےایمانی ہوئی ہے، یا اس پر ہے کہ بےایمانی میں ان کا حصہ کیوں نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت کا پتہ کرنا ہے، مزدور سے پوچھو، کسان سے پوچھو، مڈل کلاس سے پوچھو، تنخواہ دار سے پوچھو، وہ بتا دے گا آپ کو کہ ہماری معیشت کیا ہے، اس کو بچوں کی تعلیم پہ کتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، بجلی کا بل کتنا دینا پڑ رہا ہے، گیس کا بل کتنا دینا پڑ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ کو کتنا وہ برداشت کر رہا ہے، اس کو ٹرانسپورٹ کتنی اویلیبل ہے، ہماری خواتین کو کون سی ٹرانسپورٹ ملی ہوئی ہے۔ یہ آپ پتہ کریں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ تو یہ مصنوعی طریقے سے تو لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اب یہ سارا کا سارا بوجھ عوام پہ ڈالیں گے تو پھر عوام دو ہی راستے ہیں نا، خودکشیاں کریں، مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں، یا پھر کوئی راستہ نہیں دو گے تو پھر تمہاری گردن پہ آئیں گے نا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسی انارکی پھیلے کہ جس میں لوگ اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کریں اور ایک ایسی طبقاتی جنگ شروع ہو جائے کہ جس میں ہر امیر آدمی برا لگنے لگے، اور ہر چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز۔ تو یہ تو ایک بہت بدترین صورتحال ہوتی ہے۔ اس صورتحال کے آنے سے پہلے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ظاہر ہے ساری سچویشن میں ہم لوگوں کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے کہ بس عوام جو چاہیں کریں۔ جماعت اسلامی، اس لیے تو ہم بات کر رہے ہیں آج، پرسوں ہماری 25 تاریخ کو مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے، اس میں ہم ایک نیشنل ایجنڈا بنا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے اپنی میٹنگ کی، ایکسرسائز مکمل کی ہے، اور وہاں سے ہم اپروو کریں گے اور ایک بڑی ماس موبلائزیشن شروع کریں گے انشاءاللہ، رابطہ عوام مہم شروع کریں گے، اور ان تمام جنرل ایشوز پہ کریں گے
جو آئین کی بالادستی سے متعلق ہیں، جو جمہوریت پہ شب خون مارنے کے خلاف ہیں، جو یہ جال سازی انتخابات کے نام پر ہوتی ہے اس کے حوالے سے، اور پھر جتنے ٹیکسز اور جتنی جو ہے وہ ہم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں عوام کے ساتھ، اس پر ہم پوری ایک عوامی تحریک شروع کریں گے انشاءاللہ۔ نئے الیکشن کی پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر رزلٹ مرتب کیے جائیں، ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے، لوگ فارم 45 لاتے جائیں، جانچ کریں آپ اس پر دیکھیں فارم 45 کا ایڈوانٹیج کیا ہے۔ اس میں پریزائڈنگ افسر کا سائن ہے، شناختی کارڈ نمبر ہے، اس میں پولنگ ایجنٹس کے سائن ہیں اور شناختی کارڈ نمبر ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پارٹیوں کے پاس فارم 45 موجود ہیں وہ ایک بڑی تعداد ہے، اور مور دین 2/3 جو نشستیں ہیں ان کا فیصلہ ان فارم 45 کی بنیاد پر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ جب قومی بھی اور صوبائی بھی دونوں، جب ان دونوں بنیادوں پر یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایک نئی ایکسرسائز میں جائیں، پھر پتہ چلا کون سا RTS بیٹھ جائے، کون سا 47 آ جائے، پتہ چلا اب اس دفعہ کوئی فارم 54 آ گیا، پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر الیکشن کروائیں گے؟ تو جو کام ہو چکا اور ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، اس کو جو نئے الیکشن کی بات اس وقت کرے گا نا، وہ ظاہر سی بات ہے کنفیوز کرے گا سچویشن کو۔ بھائی نہ ریجیم چینج کا مسئلہ ہے، نہ ان ہاؤس تبدیلی کا مسئلہ ہے۔ ایک الیکشن ہوا ہے، اس کا ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، اس کی بنیاد پر الیکشن کرانے کی نہیں بلکہ فارم 45 پر حکومت بنانے کی ضرورت ہے، اور تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کوئی سیاسی، زرداری صاحب بہت کہتے تھے نا کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، تو جب وہ کہتے ہیں تو صدر مملکت صاحب ذرا کر دیں نا سارے سیاسی قیدیوں کو، اور سب کو معلوم ہے کہ جو مقدمات اس وقت چل رہے ہیں وہ کتنے سیاسی ہیں اور کتنے جو ہے وہ ہیں عدالتی ہیں اور کتنے قانونی ہیں۔ تو سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے، آزادیاں سب کو ملنی چاہیے، چار دیواری کا تحفظ ہونا چاہیے۔ کسی ادارے کو، کسی پولیس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گھروں میں گھسے اور وہ تباہی پھیلائے اور لوگوں کو زد و کوب کرے اور عزت نفس کو پامال کرے۔ یہ پاکستان ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔